ضرورت کس چیز کی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنا علم درست کریں، نالج صحیح کریں اپنا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے جس چیز کو دین سمجھ رکھا ہے وہ دین نہ ہو، جس چیز کو اللہ کا حکم سمجھ رکھا ہے وہ اللہ کا حکم نہ ہو، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ رکھا ہے وہ سنت نہ ہو، جس چیز کو اللہ کا مطالبہ سمجھ رکھا ہے وہ اللہ کا مطالبہ نہ ہو، اور وہ چیز بجائے باعث ثواب ہونے کے وہ قابل مواخذہ نہ ہو۔ یہ وہ بنیادی اور مرکزی اور اہم ترین علم ہے کہ اس کے بغیر انسان کے لیے قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بنیادی چیزیں بھی اگر اس کو پتہ نہیں ہیں، جو اس وقت ہماری عمومی حالت ہے، ہمارے عام آپ چلے جائیں اداروں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، ہمارے کالجوں میں چلے جائیں، تو ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی۔ آپ ایک سوال نامہ مرتب کریں دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں، بیسکس کے بارے میں ایک سوال نامہ مرتب کر کے دیں، اپنے دفتروں میں دیں، اپنے کالجوں میں دیں، اپنی یونیورسٹیوں میں دیں۔ جو آپ کو نتائج آئیں گے وہ آپ کے سامنے صحیح تصویر لے آئے گے۔ معاشرے کے اتنے فیصد لوگ اسلامی معاشرے کے وہ اسلامی دین کی بنیادی معلومات سے باخبر ہیں۔ یہ آپ کو صحیح تصویر سامنے آ جائے گی کہ باخبر لوگوں کی تعداد 5% ہے یا 10% ہے یا 20% ہے یا 25%۔ اپنے دیہاتوں میں جائیں، اپنے زمینداروں، اپنے کسانوں، اپنے ہاریوں اور کھیتوں میں کام کرنے والوں، ان سے پوچھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عمومی ہمارے معاشرے کا علمی لیول جو ہے، معلومات جو دین کا علم جو ان کا ہے وہ بہت ہی نیچے ہے، انتہائی لو لیول کے اوپر وہ چیز ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ایسے لوگ چاہیے کہ جو معاشرے میں ایک علمی تحریک برپا کریں، بنیادی دینی علوم کی تفصیلات نہ ہو اس کے اندر، اور اس میں اختلافات بھی آپس کے نہ ہو، اور اس میں کسی قسم کی توڑ کی بات نہ ہو، امت کو جوڑا جائے اور بنیادی علم لوگوں تک پہنچایا۔ آج چونکہ معاشرے سے ہمارے بدقسمتی سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور انتہائی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس حوالے سے ماسز تک، عام لوگوں تک، جن کے پاس اوقات بھی کم ہوتے ہیں، جن کے کام بھی اور بھی کام ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک جس طرح اویئرنیس کمپین ہوتی ہے نا، کہ آگاہی مہم جس کو کہتے ہیں، اس طرح ایک آگاہی مہم چلائی جائے۔ یہ پہلے نمبر پہ کرنے کا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا بھی جائے اور ایسی تربیت گاہیں قائم کی جائیں اور جہاں انسان کی طبیعت کی تربیت ہوتی ہے، انسان کے اندر اوصاف باقاعدہ پیدا کیے جائیں، سچے لوگ پیدا کیے جائیں جو آگے سچوں کو پیدا کریں، سچ کو چلائیں، امین لوگ پیدا کیے جائیں، امانت کے پیمانے علم کے ذریعے سے معلوم ہو جاتے ہیں، حقیقی امانت دار لوگ، پھر وہ امانتوں کے معیارات قائم کریں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بتائیں کہ امین کیسے ہوتے ہیں، کر کے دکھائیں۔ اس معاشرے میں بھی ایسے پاکیزہ لوگ ہو سکتے ہیں، اس معاشرے میں بھی ایسے پاکیزہ نوجوان ہو سکتے ہیں جو بے حیائی کی اور فحاشی کے اور عریانی کے تمام اسباب جو دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی ایسے دامن بچا کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں عفیف ہیں، جن کا دیکھنا ٹھیک ہے، جن کا سننا صحیح ہے۔ یہ چیزیں جب دونوں چیزیں علم کے اعتبار سے بنیادی دینی تعلیمات اور عمل کے اعتبار سے حقیقی عملی نمونے، جن کو دیکھ کر لوگ سمجھیں، جن کو دیکھ کر لوگ سیکھیں، یہ جب ہمارے ہاں پیدا ہوں گے، اس سے اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ یہ محنت فرد پر ہے، لیکن یہی افراد مل کر اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس اسلامی معاشرے کے اثرات نہ صرف یہ کہ اس معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، یہی افراد اس معاشرے سے تربیت پا کر جانے والے لوگ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، کسی سے بھی ملیں گے، تو اس تک دین کا ایک صحیح اور کامل پیغام اس تک پہنچے گا۔ ناقص ترجمانی کے ذریعے سے دین منتقل نہیں ہوگا، نہ تمام اور نہ مکمل ترجمانی، نہ تمام شکل دینی، کسی نے کوئی ایک چیز لے لی دین کی، کسی نے کوئی دوسری چیز لے لی، کسی نے کوئی تیسری چیز لے لی، یہ نامکمل تصویر ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی انسانی کوئی تصویر ڈرا کریں، اس میں اگر آپ نے پوری نہیں بنائی وہ، تو کبھی بھی پورا نقشہ سامنے نہیں آئے گا، نامکمل ہو گیا۔ آپ نے کسی کے سامنے کان بنا دیا، تو کان کو انسان نہیں کہا جائے گا۔
آپ نے ناک بنا دی، ناک کو انسان نہیں کہا جائے گا. سر بنا دیا، سر کو انسان، آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک پورے انسان کا خاکہ ہو، اس کو انسان کہا جاتا ہے. ایسے ہی دین کی بھی کوئی ایک چیز اٹھا لے، کوئی دوسری چیز لے لے، کوئی تیسری چیز لے لے، کوئی چوتھی چیز لے لے، تو اس سے کسی کے سامنے دین کا پورا نقشہ نہیں آئے گا، اور دین کے محاسن، دین کی خوبیاں نہیں آئیں گی. اس کے اندر وہ ترغیب نہیں پیدا ہوگی کہ میں اس دین میں کیوں داخل ہو جاؤں. دونوں قسم کی ترغیب، یعنی جب تک ایسے دیندار لوگ معاشرے میں نہیں ہوں گے کہ ان کے دین کو دیکھ کر دین سے دور لوگ قریب آنا چاہیں، یعنی وہ لوگ جو پہلے سے مسلمان ہیں لیکن باعمل مسلمان نہیں ہیں، بے عمل مسلمان، بے عمل مسلمان کے لیے ترغیب ہو، اس کو شوق پیدا ہو کہ دیکھیں کیسی شاندار زندگی ہے، کیسی باہمت زندگی ہے، کیسی اولو العزمی کی زندگی ہے، تو اس بے عمل انسان کو یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کروں. اور جو انسان دین میں ہی نہیں ہے، یعنی جو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو اس معاشرت کو دیکھ کر، ان لوگوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اس کے اندر اس دین میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہو. یہ فضا آج بدقسمتی سے دنیا میں نہیں ہے. بدقسمتی سے دنیا کا کوئی معاشرہ دکھا دے کہ جس کو بطور نمونہ سامنے رکھا جا سکتا. اب وہ اس کو کون ٹھیک کرے؟ اس کی درست تعلیمات ظاہر بات ہے یہ مسلمانوں کے ذمے، اور ہر مسلمان کے ذمے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اس دور کے نوجوانوں کے ذمے اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو وہ ذرائع دیے ہیں جو ماضی کی نسلوں کو نہیں ملے. آج دیکھیں، میں اس مائک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، مثلا آپ میں سے جو لوگ یو کے میں بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں، یا جو یو ایس اے میں بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں، اس سے پہلے اگر یہ پیغام مجھے پہنچانا ہوتا آپ تک، جو بات میں ابھی پہنچانا چاہ رہا ہوں، تو مجھے ایک اونٹ خریدنا پڑتا، اور پھر اس کے اوپر میرا مہینوں کا سفر ہوتا، مہینوں کی مسافت کے بعد میں وہاں پہنچتا، اور آپ میں سے ایک بندے کے ساتھ ملتا، کوئی کہیں ہوتا، کوئی کہیں ہوتا، کوئی کہیں ہوتا، اور یہ بات آپ تک پہنچاتا. آج ہمارے سامنے ہمیں تیز رفتار ترین ذرائع دیے گئے، اور یہ نوجوانوں کی فنگر ٹپس پر ایک سے ایک چیز ان کو دستیاب اور میسر ہے. یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں پیدا ہی اس لیے کی ہیں کہ مسلمان اس کے ذریعے سے اللہ کا اصل اور حقیقی پیغام پوری دنیا میں بھیجے. یا آپ کے استعمال کی چیزیں، اس کو استعمال کریں، اور یہ تو علم منتقل کرے گا. یہ چیز زیادہ سے زیادہ ایک نالج کو ٹرانسفر کرنے کے کام آئے گی. اگر اس کے پیچھے جو میں نے عرض دوسری چیزیں کی، جو اصل قوت ہے وہ نہیں ہوگی تو بھی بات نہیں بنے گی. اس کے پیچھے وہ حقیقی انسانی اخلاق اور اوصاف نہیں ہوں گے. پیغام تو ہمارا پہنچ گیا، ہمارے پیغام کا تاثر بھی کسی کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، لیکن جب اس کا واسطہ ہم سے پڑا، جب اس کا تعلق ہم سے قائم ہوا، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ تو باتیں تھی صرف، عمل میں تو ان کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ دھچکا اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو پیغام نہ پہنچنے کے جو نتائج ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ پیغام پہنچانے والے لوگ ان پر سے اعتماد اٹھ جائے. بات کرنے والے لوگوں پر اعتماد ہی نہ ہو، کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ تو سچ نہیں بولتے، ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا، یہ تو امین نہیں ہے، تو خائن ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں کہ ہم ان ذرائع کو بھی استعمال کریں، اور اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا پیغام انسانوں تک، انسانیت تک پورے تواتر کے ساتھ پہنچائیں، اور وہ پیغام پہنچائیں جو انسانیت کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اعتدال سے متجاوز ہیں بنیادی طور پر. کون سی بات پھیلانے کی ہے، کون سی نہیں ہے، کون سی پہنچانے کی ہے، کون سی نہیں ہے، کس بات پہ خاموش ہوا جاتا ہے، کس بات پر رد عمل دیا جاتا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ذرائع جو آج دین کی خدمت کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے، یہ افواہوں کے لیے، یہ انتشار کے لیے، یہ خلفشار کے لیے، یہ گالی گلوچ کے لیے، یہ ادھر سے ادھر اپنی وہ ایسی باتیں پھیلانے کے لیے جو پھیلانے کی نہیں ہیں، ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں.